الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير تسبیح و تمجید کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہماری ہر سانس کا مالک ہے، جو ہمیں رزق دینے والا، پالنے والا اور مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ اللہ کریم
تمام انبیاء کے درجے بلند فرمائے، درود و سلام نازل فرمائے۔ خاص طور پر آخری نبی سید المرسلین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اور اللہ کی خاص الخاص رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 30 ہے جس کو سورہ الروم کہا جاتا ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، انسان تجھ کو اس حالت میں پیدا کیا کہ تو کمزور تھا، بے بس تھا، محتاج تھا، ہولی ہولی بڑا ہوا، ماں باپ نے پالا، تجھے چلنا سکھایا، تجھے بولنا سکھایا، تیری ضرورتوں کا خیال رکھا، پھر تیرے اعضاء بھرنے لگ گئے، طاقت آنے لگ گئی، جوانی کی طرف چل نکلا، پھر تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگا، جوانی آئی، زوروں کی آئی، پھر ایک وقت آتا ہے جوانی ڈھلنے لگتی ہے، اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں، کالے بال سفید ہونے لگتے ہیں، تیز نظر کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ گڑبڑ کرنے لگتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، اعصاب کانپنے لگتے ہیں۔ یہ کمزوری کا لمحہ ہے۔ یہ سب اللہ نے زندگی کے مراحل بنائے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے، خلقکم من ضعف، جس نے تم کو کمزوری میں پیدا فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہولی ہولی کمزوری دور ہوئی، تم کو طاقت عطا فرما دی، پھر طاقت ڈلنے لگ گئی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری آ گئی، وشیبة، اور بڑھاپا آ گیا، یخلق ما یشاء، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کس طرح کی وہ تخلیق فرماتا ہے، کس حال میں اپنے پیدا کیے ہوئے کو رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، جاننے والا وہی، قدرتوں والا وہی ہے، اس کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی
اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے عاجزی سے محفوظ رکھ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عاجز نہ آ جاؤں، بے بس نہ ہو جاؤں۔ بے بسی انسان کو رلاتی ہے، مجبور کر دیتی ہے۔ بے بسی سے اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ من العجز والکسل، اللہ تھکاوٹ سے تھک جاتا ہے بندہ، ہمت ہار دیتا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بھی پناہ مانگی۔ والجبنی، اور بزدلی سے پناہ مانگی، اور فرمایا والحرامی، اے اللہ مجھے بہت زیادہ بڑھاپے سے بھی تیری پناہ چاہیے، ہڈیوں میں گوتا ختم ہو گیا، بے سہارا چلنے لگ کے قابل نہ رہا، کبھی لاٹھی مانگتا ہے کبھی کندھا مانگتا ہے، مجبور ہے۔ اس عمر سے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے، اللہ کے نبی ایک اور دعا مانگا کرتے، عن سعد بن ابی وقاص قال کان یدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور، اللہ میں مجبوری کی زندگی والی پچھلی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اولاد کا محتاج، بیوی کا محتاج، بیوی باتیں کرتی ہے کما کے لاؤ، بابا کیسے جائے؟ اولاد گھور گھور دیکھتی ہے کہ بابا مرے تو جائیداد ملے، اس کی سانسیں گنتے ہیں بچے، وہ اپنی دوائی کے لیے محتاج، وہ مسجد میں جانے کے لیے محتاج، اور تو اور اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا، کبھی اس کے پاؤں دکھتے ہیں کبھی اس کے کندھے دکھتے ہیں، کوئی دبانے والا نہیں، وہ اپنے دل کی باتیں کس سے کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محتاجگی والی زندگی سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بات یاد رکھیے، جو بندہ کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا، جوانی آ گئی، نمازیں پڑھنے لگ گیا، روزے رکھنے لگ گیا، دین پر عمل کرنے لگ گیا، اور اس نے اپنی جوانی کو روزے رکھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، حلال کماتے ہوئے گزار دیا، اور بڑھاپا آ گیا، اس بوڑھے سے اللہ پیار کرتا ہے، اس بوڑھے سے اس کی اولاد نہ پیار کرے، اس کے بہن بھائی نہ پیار کریں، مگر رب العالمین اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی اس سے پیار کرتا ہے۔ آپ نے تعلیم دی، ان کا احترام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیا کرو، ان کو پہلے کھانا دیا کرو، ان کو پہلے بولنے دیا کرو، ان کو آگے رکھا کرو، ان کی بات سنا کرو، ان کو پہلے آگے بڑھ کے سلام کیا کرو، یہ بابا تمہارا اثاثہ ہے۔ اللہ اکبر۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، سوالی بن کے سوال کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس خیر، سارے مسلمانوں میں سے، سارے لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، سب سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طال عمرہ وحسن عملہ، میرے صحابی جس کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور اس لمبی عمر میں اس کو اللہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، وہ سب سے اچھا۔ جوانی مسجدوں میں گزر گئی، جوانی روزے میں گزر گئی، قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئی، دامن سنبھالتے ہوئے گزر گئی، نظروں میں حیا رکھتے ہوئے گزر گئی، داڑھی رکھ کے گزار دی، حلال کھاتے ہوئے گزار دی، بڑھاپا آ گیا، لمبی عمر اللہ کے نبی کا امتی بن کے گزاری، اللہ کو یہ سب سے پیارا ہے، اللہ کو یہ سب سے پیارا ہے۔ اب اسی صحابی نے ایک اور سوال کیا، کہنے لگا اللہ کے رسول فرمائیے ای الناس شر، سب سے برا بندہ کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، وہ بندہ جس کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور اس لمبی عمر میں وہ شیطانی ہی کام کرتا رہے، وہ سب سے برا۔ نہ تجھے اپنے سفید بالوں کی حیا آئی، نہ تجھے اپنی جوان بچیوں کی حیا آئی، نہ چار دیواری کا تقدس تجھے رلایا، اور کبھی تیرے دماغ میں شیطان نکلا ہی نہیں، ہر وقت اوٹ پٹانگ سے زندگی گزار دی، اللہ کی نظر میں تو بہت برا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی حدیث سماعت فرمائیے، امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو سنن ابی داود میں روایت فرماتے ہیں، صحیح حدیث۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تین بندوں کا احترام کرتا ہے سمجھو وہ اللہ کریم کا احترام کرتا ہے۔ تین بندے کیسے ہیں جن کی عزت کرنی ہے، جن کے ساتھ احترام والا معاملہ کرنا ہے؟ ان میں سے پہلا بندہ اکرام ذی الشیبۃ المسلمی، وہ مسلمان جس کو سفید بال آ گئے، اس بابے کا احترام اللہ کی عظمت کی علامت ہے۔ من اجلال اللہ، اللہ کی بزرگی کے لفظ ہیں، اس کی عزت اللہ کی عزت ہے، اس میں غور کریں کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بزرگوں کا مقام کتنا کر گیا۔ دوسرا فرمایا وحامل القرآن غیر الغالی والجافی عنہ، دوسرا وہ قرآن کا عالم جو قرآن کریم کو چھوڑتا نہیں ہے، تکلف اختیار نہیں کرتا ہے، اس کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اس عالم قرآن کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا فرمایا
وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، عدل کرنے والا سلطان، حکمران، افسر جو لوگوں کے درمیان کے حقوق دیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جو جس کا بنتا ہے دے دیتا ہے، ایسا بندہ انصاف کرنے والا، فرمایا اس کی بھی عزت کرنی ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کے دیے ہوئے سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لفظ فرمائے ہیں، یہ غور فرمائیے، بڑے سخت لفظ ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول باتیں کر رہے ہیں کہ اس دوران جاء رجل شیخ کبیر یرید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دوران ایک بندہ بوڑھا آدمی، شیخ کبیر بوڑھا آدمی آ گیا، یرید النبی وہ چاہتا تھا کہ اس مجلس سے گزر کے اللہ کے رسول کے پاس جا کے میں بیٹھ جاؤں، فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ أَن يُوَسِّعُوا لَهُ، لوگوں نے رستہ دینے میں دیر کر دی، لوگوں نے جگہ دینے میں دیر کر دی، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، تب اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، میرے صحابہ یاد رکھو، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑا آئے جگہ دو، گزرنے دو، اس کو عزت والی جگہ پہ بیٹھنے دو، یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹے بڑے کا فرق تو ہے، ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح فرماتے ہیں، یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ روایت ہے، کچھ ٹوٹا بخاری شریف میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی جو بہت بوڑھے ہو چکے نظر ان کی جاتی رہی، ان کو لے کے آ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر فَحَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ فِي، اس بابا جی کو گھر میں ہی رہنے دینا تھا، میں اللہ کا نبی خود چل کے اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو کیوں تکلیف دی ہے؟ سیدنا ابو بکر کے والد گرامی کتنی عمر کے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ والوں ذرا مقام بھی سمجھو نا، 4 نسلیں 2 طرف سے صحابی ہوئی ہیں، 4 نسلیں، ابو قحافہ صحابی، ابو بکر صحابی، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد بھی صحابی، کون مقابلہ کرتا ہے ان کے؟ اور دوسری طرف آ جاؤ، ابو قحافہ صحابی، عبد الرحمن صحابی،
عبد الرحمن ابو بکر صحابی، ابو بکر کی بیٹی اسماء صحابیہ، آگے اسماء کا بیٹا عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہے۔ اللہ، کوئی صحابی اس شرف میں اس خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فرمایا فَحَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ، اس بوڑھے کو گھر میں رہنے دینا تھا، میں اللہ کا نبی خود چل کے اس کے پاس آتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فرمایا اللہ کے رسول، حق یہی ہے کہ میرا باپ ہو چل کے آپ کے پاس آئے، آپ اس کے پاس نہ جائیں۔ حق یہ ہے کہ یہی چل کے آئے۔ رسول اللہ نے اس کے والد گرامی کی تکریم فرمائی، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، لوگوں کو ہٹایا، ابو بکر کے والد کو سامنے بٹھایا، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ بِيَدِهِ، پھر اپنا دست مبارک ابو قحافہ کے سینے پہ پھیرا، پھر فرمایا بابا جی اسلم، اسلام قبول کر لیجئے۔ فَأَسْلَمَ، ابو بکر کے والد نے وہ اسلام قبول فرمایا۔ عزت کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، کتنے ہی بابے ہیں جن کو کندھا مان کے گزر جاتے ہیں، کتنے ہی بزرگ ہیں جن کی بات سننے کو تیار نہیں، جن کو جگہ دینے کو تیار نہیں، اور جن کو تو کر کے بلاتے ہو۔ ہر گھر میں ایک بابا ہے، ہر گھر میں ایک مائی ہے۔ نئی نسل کو کیا چاند چڑھ گیا ہے، کیا زور پکڑ لیا اس نے، وہ اپنے بزرگوں کی عزت ہی نہیں کرتے، ایمان نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مائی بابے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی گھر میں لڑنا نہیں چاہیے۔ مائی اور بابا لڑیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مائی کو کہ بابے کی عزت کیا کر، اس سے لڑا نہ کر، اس کا خیال رکھا کر۔ یہ بھی حدیث ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس بی بی کی بات سن لی جو تیرے پاس آ کے اپنے خامن کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگی۔ بوڑھی ہو گئی تھی نا، بابا جی خامن سے لڑ پڑی، اس نے غصے میں کہہ دیا جا تو میری ماں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، کہنے لگی جوانی میں خدمت میں نے کی، بچے اس کے میں نے پالے، دودھ میرا پیا، پکا پکا کے میں نے کھلایا، اب جب میں بوڑھی ہو گئی، کسی اور کے قابل نہ رہی، اب یہ مجھ کو ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول میرے بارے میں فرمائیے۔ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ماں کہنے سے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں، اس لیے پوچھنے آ گیا۔ تو ماں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے زہار کی آیات نازل فرما دی اور فرمانے لگے جا بی بی اللہ نے تیرا مسئلہ حل فرما دیا، سورۃ المجادلہ، گھر جا مریہ فلیعتق رقبۃ، اپنے خامد کو جا کے کہہ دے ایک غلام آزاد کرے، تیرا ماں کہنے کا کفارہ ہو جائے گا۔ کہنے لگی واللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے خامد کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، کہاں سے آزاد کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جا اس کو کہہ
فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے۔ کہنے لگی اِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ، بابا جی وہ تو روزے رکھ ہی نہیں سکتے، 2 مہینے بغیر وقفے کے روزہ رکھنا میرے خامد کے بس میں نہیں۔ بابے کو لڑنا آتا ہے، اللہ معاف کرے، دیکھ لیا کریں 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھے۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جا تو اپنے خامد کو جا کے کہہ فَلْيُطْعِمْ 60 مِسْكِينًا وَاسْقًا مِّن تَمَرٍ، جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کھانے میں 1 مسکین کے حساب سے 1 وسق کھجوروں کا ہونا چاہیے، 3-4 کلو ایک بندے کے حصے میں آئے۔ پھر کہنے لگی اللہ کے رسول اللہ کی قسم وہ اس بات کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اتنا مال بھی نہیں کہ کھلا سکے۔ رسول رحمت نے فرمایا سنعینک، اب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا او اماں جی اس ٹوکرے کو لے جاؤ، فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي، جاؤ اس کو لے جاؤ، جا کے صدقہ کر دو، کفارہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بڑے پیارے لفظ فرمائے، پھر فرمایا اے بی بی جا کے اس اپنے چچا کے بیٹے مراد خامد کا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اب تو بھی اس کو نہ تنگ نہ کیا کر۔ پھر وہ غصے میں بولتا ہے آئندہ کے بعد مائی خولہ نے کبھی لڑائی نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی تھے جو بزرگوں کے بعد کس طرح محبت سے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرتے ہوئے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، جو چاہے پہلے سلام کر لے، لیکن ترغیب دی کہ اس بڑے کو پہلے سلام کرو۔ یہاں گھر گھر میں دیکھو کسی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اور اس نے گھر کا کوئی ملازمہ کوئی بوڑھا ہے، اسی نے ان کو پالا ہے، 20 سال سے گھر میں کام کر رہے ہیں، آج اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اس ڈرائیور کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں بچے، اس کام والی ماسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم سلام میں ان کو پہلے کرو، ان کی عزت کرو، ان کو پہلے سلام کرو۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جس کے سچ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، صحیح حدیث، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو میرے بھائی اتنی حدیثیں سنانی ہیں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے، اس کی زندگی کا وتیرہ بدل جائے، اس کے طور طریقے بدل جائیں، کوئی تھوڑی سی شرم آ جائے، اللہ تعالیٰ کسی کا دل بدل دے، وہی دلوں کو بدلنے والا ہے۔ ہم تو پیارے نبی کی باتیں سنائیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
کان اذا سقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابدعوا بالکبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ ہوتے، اللہ کے نبی ان کو کوئی پینے والی چیز پلاتے تو بانٹنے والے کو، تقسیم کرنے والے کو آپ فرماتے ابدعوا بالکبیر، پہلے بزرگوں کو پلاؤ۔ کیا فرماتے؟ ابدعوا بالکبیر، پہلے بزرگوں کو پلاؤ، پہلے بڑے لوگوں کو پلاؤ۔ اب اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ مجلس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ترتیب سے لوگ بیٹھے ہوں، ایک ہے بے ترتیب بیٹھے ہوں۔ جب ترتیب سے بیٹھے ہوں پھر حکم ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرو۔ جناب ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے ان کے پاس دودھ کا پیالہ آیا تو دائیں طرف سے شروع فرمایا، تو حالانکہ آپ نے پوچھا بھی تھا دائیں طرف والے لوگوں سے، وہ کم عمر تھے، کہ پہلے بزرگوں کو دے دیں، تو وہ لوگ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا جھوٹا ہم ترجیح نہیں دیتے کسی کو اس پہ۔ تو دوسری صورت ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں بے ترتیب، بغیر ترتیب کے، پھر یہی ہے کہ پہلے بزرگوں کو دو، ان سے آغاز کرو، ان کی عزت کرو۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی بی بی آ گئی، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، بڑے پیار اور محبت سے اس سے باتیں کرنے لگ گئے، اس کا حال و احوال پوچھنے لگ گئے، کہنے لگے کیف انتم، کیا حال ہے، کیف انتم بعدنا، ہمارے بعد تمہارا کیسے گزارا ہوتا، تم کیسے زندگی گزارتے ہو۔ سیدہ عائشہ قریب بیٹھی پہلو بدلتی، وہ بی بی چلے گئی، اللہ کے رسول سے کہنے لگی اللہ کے نبی آپ تو بڑے متوجہ ہو گئے اس خاتون پہ، بڑا حال چال پوچھا، بڑی آپ نے محبت سے باتیں کی، یہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، انہا کانت تأتینا زمان خدیجہ، سیدہ خدیجہ جب تک زندہ تھی ہم سے ملنے آیا کرتی، اور یاد رکھ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ لوگ حسن العہد من الایمان، اور پرانے لوگوں سے تعلق توڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نہیں بھولتے تھے ان کو، جو بھول جاتے ہیں پرانے دوستوں کو، پرانے رشتوں کو، ایسے بھولنے والے کو ایمان والا نہیں کہا گیا۔ رشتے نبھاتے ہیں، ان کو پیار اور محبت کا پانی دیتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سبق دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی ذرا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سن لیجئے، ایویں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ جوانی تو ہائی تھی، گزر گئی، بڑھاپا آیا، اب سفید بال آ گئے، اب تجھے کیا دل میں ہے، اب بھی داڑھی مڑاتا ہے، اب تیرا کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور سنن ابی داؤد کی ہے، اس پہ غور کر، پھر غور کر، دیکھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سفید بالوں کو اکھاڑا نہ کرو، یہ تو اللہ کا نور ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے یہ سفید بال؟ اللہ کا نور ہے۔ لا تنف الشیب، ان سفید بالوں کو اکھاڑا نہ کرو، منڈایا نہ کرو، چہرے سے ہٹایا نہ کرو۔ سر کے بال کٹوانے کی اجازت ہے، تو یہاں داڑھی ہی مراد ہے، مونچھیں بھی کٹوانی ہے؟ نہیں تو داڑھی ہی ہے نا، اس کی عزت کرنی ہے۔ فرمایا لا تنف الشیب، سفید بالوں کو اپنے سے ختم نہ کیا کرو۔ ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام الا کانت لہ نورا یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جو عمر گزرتے گزرتے اسلام کی حالت میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، جوانی بھی ادھر ہی آئی، نمازیں روزے رکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے، فریضہ اسلامی ادا کرتے ہوئے وہ وقت آ گیا کہ اب بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے۔ ما من مسلم یشیب شیبۃ، جس کو اسلام کی حالت میں بڑھاپا آ جائے، سفید بال آ جائے، الا کانت لہ نورا یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اس کے سفید بال میدان محشر میں روشنی کا کام کریں گے، نور اس کے چہرے پہ ہوگا میدان محشر میں۔ اسی لیے تو شریعت نے ہمیں کہا ہے نا کہ ان بالوں کو، سفید بالوں کو کالا نہیں کرنا ہے، جعلی قسم کی جوانی نہیں چاہیے ہمیں۔ ہاں اس کو رنگنے کی اجازت ہے، مگر کالا رنگ نہیں، مہندی لگاؤ، زعفران لگاؤ، سنت ہے، لگا سکتے ہو، لیکن یہ دھوکہ دینا جوانی کا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور سنن ابی داؤد کے اگلے لفظ بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے جتنے سفید بال الا کتب اللہ بہا حسنۃ وحط عنہ خطیئۃ، اللہ ایک ایک بال کے بدلے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ، یہ عزت والی چیز ہے، یہ مونڈ کے نالی میں بہانے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، یہ مونڈ کے نالی میں بہانے والی چیز نہیں ہے، یہ عزت والی چیز ہے۔ اللہ اس کی عزت کرتا ہے، رسول اس کی عزت کرتا ہے، نبی ہر موقع پہ عزت فرمائے۔ جماعت کرانی ہے، کہا پہلے بوڑھوں کو آگے، برابر ہیں تو جس کی عمر زیادہ ہے اس بابے سے جماعت کرواؤ۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آتے، بات کرنا چاہتے، مسائل بیان کرنا چاہتے، اب روک دیتے، فرماتے کبر کبر، بڑوں کو آگے کرو، بڑوں کو بات کرنے کا موقع دو۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بوڑھی خاتون کملی سی بھی آ جاتی، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ فرماتے بی بی مدینے کی جس مرضی گلی میں لے جا، پہلے تیرا کام کروں گا، باقی کام بعد میں کروں گا۔ یہاں سگی اولاد ماں کو نہیں پوچھتی، یہاں اپنے جنم دیے ہوئے باپ کو نہیں پوچھتے، اور اللہ کے نبی تو ہر بوڑھے کا احترام کرتے ہیں، ہر بزرگ کا احترام کرتے ہیں۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی تعلیم کو یاد کرو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی سنتوں کو بھی لاؤ۔ صرف دل سے بھی، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عمل سے بھی کر کے دکھاؤ۔ اللہ ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ
للہ رب العالمین۔